آج کے سبق میں آپ میم ساکن کے احکام سمجھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کا سبق ہے احکام المیم الساکنہ، کہ میم جب ساکن ہو اور اس کے بعد 28 حروف میں سے جو حرف آئیں تو کیسے اس کو پڑھیں گے. اب اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے اخفاء شفوی. کیا نام ہے؟ اخفاء شفوی. اس کا ایک حرف ہے با. کون سا حرف ہے؟ با. کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء کرتے ہیں. یہاں آواز 1 الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر ٹھہرتی ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں. جیسے یہ میم ساکن ہے، بعد میں با آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعتصم باللہ. یعتصم باللہ. یعتصم باللہ. یعتصم باللہ. کنتم بآیاتہ. کنتم بآیاتہ. اخفاء جب بھی کریں تو غنے کے برابر اس کی مقدار ہونی چاہیے. اخفاء کی مقدار اور ادغام کی مقدار اور غنے کی مقدار اور ادغام بغنہ جو ہوتا ہے اس کی 1 الف کے برابر. کتنی مقدار ہے؟ 1 الف کے برابر. اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. کنتم بآیاتہ. کنتم بآیاتہ. آمنتم باللہ. آمنتم باللہ. اب دیکھیے حرف با جو ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں اقلاب کہلاتا ہے. اس قاعدے کا نام ہے اقلاب. اقلاب. لیکن جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. اور یہ بھی اخفاء کی طرح 1 الف کے برابر آواز وہاں آپ ٹھہرائیں. اب دوسری اس کی قسم ہے ادغام. کون سی ہے؟ ادغام. اس کا پورا نام ہے ادغام مثلین صغیر. ادغام مثلین صغیر. اور یہ ہے حرف 1 میم. میم. جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں جب میم سے ملے گا تو دوسرا میم مشدد پڑا جائے گا اور غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. 1 میم ساکن دوسرے متحرک میم سے مل کر غنے کی آواز پیدا کرے گا اور یہ ادغام کہلائے گا مثلین صغیر. جیسے مثلا لکم ما کسبتم. لکم ما کسبتم. پہلا میم ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. یہ فی الحقیقت شد نہیں تھا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہاں شد لگا دیتے ہیں کہ یہاں مشدد کر کے اس کو پڑھیں گے. کیوں مشدد ہوگا؟ اس لیے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک یہ سے جب ملے گا تو یہاں شد پیدا ہو جائے گی اور اس کو غنہ بھی کریں گے. میم جب مشدد ہوتا ہے تو غنہ کرتے ہیں. لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. لکم ما کسبتم. كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کنتم مؤمنین. اب میم جب ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہونٹوں کا وہ حصہ جو خشکی کا حصہ ہے اس کو ملاتے ہیں. تو یہاں آپ ان ہونٹوں کو ملاتے ہوئے 1 الف کے برابر آواز ٹھہرائیں گے. کنتم مؤمنین. کنتم مؤمنین. کنتم موقنین. کنتم موقنین. یہ تھیں مثالیں اخفاء شفوی
اور ادغام مثلین صغیر کی، ایک تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اس کو وہاں اخفا کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام اور غنہ کرتے ہیں۔ اب اس کی تیسری قسم جو ہے، میم ساکن کے بعد باقی رہ جاتے ہیں 26 حروف۔ کل حروف کتنے ہیں؟ 28۔ کتنے ہیں؟ 28 دو تو آپ کو بتا دیے، باقی رہے 26۔ 26 حروف با اور میم کو چھوڑ کر جب بھی میم ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں ہوگا اظہار۔ کیا ہوگا؟ اظہار، اسے کہتے ہیں اظہار شفوی۔ اظہار شفوی۔ اب چند ایک مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پوری 26 تو مشکل ہوگی، اگر یہ آپ ایک مثال بھی سمجھ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے حمزہ ہے، اب یہ آ گیا حمزہ بشکل الف میم ساکن کے بعد، اب یہاں میم پر اظہار ہوگا۔ کیسے؟ ایکم احسن، ایکم احسن، یعنی میم کو آپ نے پورے مخرج کے ساتھ نکال کر فوراً ادا کر دیا، اس پر ٹھہرے نہیں، کم نہیں کرنا۔ ایکم احسن، ایکم احسن، تا کی مثال الی ربکم ترجعون، الی ربکم ترجعون، خا کی مثال کنتم خیر، کنتم خیر، را کی مثال یہدیہم ربہم، یہدیہم ربہم، فا کی مثال، یہاں ذرا فا اور واو کی مثال پر آپ زیادہ توجہ دیں گے کہ میم کا اظہار اکثر یہاں نہیں ہوتا، اور اکثر لوگوں سے میم کا ادغام فا میں ہو جاتا ہے یا میم کا واو میں۔ لہم فیہا، لہم فیہا، یعنی آسان طریقہ ہے کہ آپ ہونٹوں کو ملائیں جب میم ادا کریں، ملا کے پھر آپ فا ادا کیجئے، ہونٹ ملے تو میم ادا ہوا۔ اور فا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے ہونٹ سے لگیں گے، تب فا ادا ہوگا۔ لہم فیہا، لہم فیہا، اسی طرح واو کی مثال جو ہے خلقکم والذین، خلقکم والذین، اکثر غلطی کیا ہوتی ہے یہاں؟ غلطی خلقکم والذین پڑھ دیتے ہیں، اسی طرح لہم فیہا پڑھ دیتے ہیں، نہیں، میم کا اچھی طرح اظہار کیجئے، پھر واو پر ہونٹ کو گول کیجئے، اس لیے واو ادا ہوگا۔ خلقکم والذین، خلقکم والذین، خلقکم والذین، خلقکم والذین، یہ آپ کو چند مثالیں سمجھا دیں کہ میم اور با کو چھوڑ کر باقی جتنے 26 حروف ہیں جب میم ساکن کے بعد آ جائیں تو میم کا اظہار ہوگا، میم کو آپ اچھی طرح مخرج سے ادا کر کے آگے نکل جائیں گے، ٹھہریں گے نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے میم ساکنے کے قواعد پڑھے، 3 تھے۔ پہلا تھا جب میم ساکن کے بعد با آئے وہاں کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، جب میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، باقی 26 میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔